بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبدالوہاب اور حاضر ہوں میں رمضان المبارک کے خصوصی ایپیسوڈز کے حوالے سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک، اسلام اور پڑوسیوں کے حقوق۔ ناظرین، آپ کو علمی لحاظ سے بہت سارا مواد یوٹیوب پر مل جائے گا۔ بے شمار مذہبی اسکالرز اور مذہبی شخصیات اور علم رکھنے والے اشخاص نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے فرمان جو ہیں قرآن شریف میں اس کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد موجود ہے۔ ہم اس کے علمی حوالے سے بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کے پڑوسیوں کے حقوق کی عملی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس کا جو علمی پارٹ ہے اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں جہاں دوسرے انسان کے قریب ترین رشتہ داروں، والدین، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، بیوی، بچے اور مسافر اور دیگر حضرات کے حوالے سے انسانوں پر فوکس کرتے ہوئے، انسانوں پہ تنبیہ کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، وہیں پر پڑوسیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ پڑوسی تمہارا چاہے وہ عارضی ہو یا مستقل ہو، اپنے پڑوسی کا ہر حال میں خیال رکھو، اپنے پڑوسی کی ہر حال میں خبرگیری کرو اور اپنے پڑوسی کی ہر طرح سے مدد کرو۔ ناظرین، صرف یہاں پہ بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اور جگہ پہ ارشاد کرتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی کا مدد کرنا، تمہارا پڑوسی کا خیال کرنا تمہارے رزق کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری وعیدیں موجود ہیں قرآن شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، احادیث میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ بالکل مومن نہیں ہو سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ مبارک 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ صحابہ چونک جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں اور صحابہ سوال کرتے ہیں، اے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے پڑوسی کے لیے ایذا رسانی اور تکلیف کا باعث ہو۔ ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے عبادت پر عبادت کر رہے ہیں، دن بھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں کھڑے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، کیا اس کو 2 ٹائم کا کھانا نصیب ہے، کیا وہ بیمار تو نہیں ہے، کیا اس کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کیا اسے کوئی ایسا مسئلہ تو درپیش نہیں ہے کہ ہم اس کے مددگار و معاون ثابت ہو سکیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اسوہ حسنہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو یاد کیجئے وہ بوڑھی عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز کچرا پھینکا کرتی تھی، ایک دن کچرا نہیں پھینکتی۔ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجی ہوئی سب سے برگزیدہ ہستی، اس پر کچرا روز پھینکا جاتا ہے ناظرین اس بڑھیا کی طرف سے، ایک دن وہ بڑھیا کچرا نہیں پھینکتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اس بڑھیا کی خبرگیری کو پہنچتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی بیمار ہے اور گھر کا کام کاج کرنے سے، کھانا کھانے سے قاصر ہے، بنانے سے قاصر ہے، تو اس کے گھر کا سارا کام کاج کرتے ہیں، اس کو کھانا بنا کر دیتے ہیں، اور ایک ہی دن پہ اکتفا نہیں، ہر روز آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت آپ کا کردار دیکھ کے، آپ کا اخلاق دیکھ کے، آپ کا رویہ دیکھ کے شرمسار ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ کردار تھا ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اتنے برے سلوک کے باوجود آپ کا جواب میں اتنا اچھا سلوک
اسی طرح سے اسلام پھیلا، اسی طرح سے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثالیں چھوڑی۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اپنے آپ کو صرف عبادات تک محدود کر لیا۔ ہم عبادات کی دوڑ میں تو لگ گئے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے قرآن شریف پر قرآن شریف ختم کرنے شروع کر دیے، بغیر مطلب سمجھے ہوئے، بغیر احکامات جانے ہوئے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہے ہیں، دین اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، بشمول میرے، جنہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے آگے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کوشش کی ہے جاننے کی اللہ تعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ کیا ہے۔ کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارا حج ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، کیا یہ ہمیں بخش پانے کے لیے کافی ہوں گے، یا ہمیں بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہوں گے؟ حقوق العباد، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کرنے کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن حقوق العباد کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔ حقوق العباد ادا کیے بغیر ہماری جہنم سے خلاصی بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے فکر مند ہیں؟ کیا ہم اپنے دوسرے فرائض کے ساتھ ساتھ جو پڑوسی کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسی کو ایذا دینے سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کا کچرا اس کے آگے کرنے کے نہیں پھینکتے؟ کیا ہم اپنے گھر کی گاڑی اس کے گھر کے آگے پارک نہیں کر دیتے؟ کیا ہم اونچی آواز میں میوزک بجا کے، خاص طور سے شادی بیاہ پہ رات کو 1-2 بجے تک اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتے؟ کیا ہم ان کے دکھ درد تکالیف میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کی غمی میں، خوشی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھا گیا کہ ہم میں سے بیشتر ایسا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دی ہے، ان کو اتنا ادراک دیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کے لیے جہاں تمام دوسرے معاملات ضروری ہیں، اسی طرح پڑوسیوں سے حسن سلوک بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارا دین اسلام قدم قدم پر، ہمارے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قدم پر ہمیں ہدایت کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو۔ اگر جنت میں نہیں جانا چاہتے تو تمہاری مرضی، اگر تم پڑوسی سے اچھا سلوک نہیں کرو گے تو جنت میں جانے کے مستحق نہیں قرار پاؤ گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ناظرین، آئیے ہم پاکستان کے حوالے سے ذرا اس بات کا دائرہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں، ہم عملی طور پہ کیوں پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ چونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اسوہ حسنہ کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ شک ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حق نہ دے دیا جائے۔ آپ کو ناظرین پتہ ہے، وراثت صرف اور صرف جو والدین کی طرف سے ان کے حقیقی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں اور دیگر جو اس طرح کے خونی رشتے ہیں ان میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پڑوسی کے حوالے سے تاکید کی، تنبیہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ شک ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کو شامل نہ کر لیا جائے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو ناظرین، ہمارا عمل اس دنیا میں بالکل صفر ہے۔ ہم پڑوسیوں کے حوالے سے بالکل لاپرواہ، بے پرواہ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں 1% بھی احساس نہیں کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ تک جاننے کی نہیں کوشش کرتے ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے۔ اگر کوئی نیا کرایہ دار آتا ہے یا کوئی نیا مالک مکان آتا ہے، تب ہم جھانکنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ جا کے اس کا حال چال پوچھیں۔ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہے شفٹنگ کے دوران میں، یا ایٹ لیسٹ ہم اس سے کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا اپنے گھر میں ہمارے پاس کچھ پکا ہوا ہے تو اسے بیچ کے کچھ ہم اپنی اس سے محبت کا اظہار کریں، ہمدردی کا اظہار کریں، کچھ خلوص کا اظہار کریں۔ ہم تمام باتوں سے نابلد ہو چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ شاید یہ وجہ ہے کہ ہم میں خود پرستی اور ہماری انا بہت آگے تک نکل گئی ہے۔ ہم اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ہے شاید مالی حیثیت میں ہم سے کمتر ہے، تو ہم اس سے کیوں تعلق رکھیں، اگلا ہمارے کس کام آ سکتا ہے۔
ہم کیوں اس سے تعلق رکھیں؟ ہمارا ہے ہی، ہمارے کسی کام کا وہ ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں اس سے تعلق پیدا کریں؟ عظیم، کیا دین اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے؟ دین اسلام تو ہم سے ہر غرض سے بالا ہو کے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی ملک کا ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو تمہیں اس کی خبرگیری کرنا، تمہیں اس کا دھیان کرنا، تمہیں اس کا لحاظ کرنا، تمہیں اس کی مدد کرنا، تمہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم پر لازم ہے۔ ہر صورت میں تمہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اپنے برے سلوک سے ہر قیمت پر اس کو بچانا ہے، ہر طرح کی ایذا سے بچانا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ تمہارا معاملہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ہم کیوں ایگو سے باہر آنا پسند نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنی انا سے باہر نہیں نکلتے؟ ہم کیوں کثرے نفسی سے کام نہیں لیتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے کچھ عرصے کے بعد یہاں سے چلے ہی جانا ہے؟ ہمارا مال و متاع، ہمارا جاہ و جلال، ہماری عزت، ہمارے کاروبار، ہمارے رتبے ہمارے کسی کام کے نہیں آنے۔ اگر کام آنا ہے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ پڑوسی سے اچھا کیا ہوا سلوک کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نامایہ مال پیش ہوگا اور اس میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا اور ساتھ میں پڑوسی کی گواہی بھی شامل ہوگی، کیونکہ ہم سارے کے سارے انہی اشکال کے ساتھ، انہی حلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں ایک دفعہ پھر حاضر کیے جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا ہمارے اعمال کے بارے میں، ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، دنیا میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنی برائیوں سے باز آیا، کتنوں کا خیال کیا، کتنوں کی مالی مدد کی، کتنوں کی اخلاقی مدد کی، کتنوں کی ہم نے مورل سپورٹ کی، کتنوں کو ہم نے اپنی جو ہے مالی اعانت کے ساتھ ہم نے فکری مدد کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کتنوں کا ہاتھ پکڑا، کتنوں کو ہم نے زندگی کی طرف واپس لے کر آیا، کتنوں کو ہم نے تاریکیوں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کر آیا، کتنوں کو ہم نے دین اسلام کی طرف راغب کیا، کتنوں کو ہم نے اچھی باتیں بتائیں، کتنوں کو ہم نے آخرت میں کامیاب ہونے کا راستہ سکھایا، پہلے خود سیکھا دوسروں کو سکھایا۔ لیکن ناظرین، آج کل کے دور میں، مادہ پرست دور میں، ہم صرف اور صرف پیسے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ ہم اگر 9 to 5 یا 9 to 7 جاب کر کے واپس نہیں آ رہے تو کاروبار کرتے ہوئے بھی ہم سارا ٹائم مصروف ہیں سوچے بغیر کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے عملی طور پہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم نے پڑوسی کی خبرگیری کیسے کرنی ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے مختلف شہروں میں، خاص طور سے وہاں پہ جہاں پہ نسبتاً بڑے گھر ہیں، وہاں پہ ہم کرایہ دار اور مالک کا بہت زیادہ تفاوت کرتے ہیں۔ اگر ہم مالک مکان ہیں تو ہم کسی گھر کے مکین سے اس لیے نہیں ملتے، وہ کرایہ دار ہے، آج ہے کل چلا جائے گا، یہ 3-4 سال بعد چلا جائے گا۔ ہم صرف اور صرف مالک مکان سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ کرایہ دار اگر ہے تو وہ مالک مکان سے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے صحیح طرح بات کرے نہ کرے، صحیح رویہ اختیار کرے نہ کرے۔ ناظرین، کیا دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اگر کرایہ دار ہو یا مالک مکان ہو تو تم مختلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہو اور تم میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، اور اس بنا پر تمہارے اعمال جج کیے جائیں گے، اس بنا پر تمہارا ثواب جج کیا جائے گا کہ تم نے کتنا دور سے تعلق رکھا، کتنا ریزرو رہے ایک دوسرے سے؟ ناظرین، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری سوچنے کا میعاد الٹا کیوں ہو گیا ہے؟ اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اگر انتہائی غریب ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، چیک کرو اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو اس کو تم نے اگر پیٹ بھرے کھایا ہے اور اگر وہ بھوکا سوتا ہے تو تم سے بدترین شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص میرے نزدیک نہیں ہے اگر تم پیٹ بھر کے سوتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم رتبوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اسٹیٹس کانشیس ہوئے ہوئے ہیں، ہم گاڑیاں کمپیئر کرتے ہیں، یار میرے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے بعد چھوٹی گاڑی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، میں کیوں سے تعلق رکھوں؟ وہ تو کرایہ دار ہے، میں کیوں سے تعلق رکھوں؟ وہ تو کم حیثیت کا بندہ ہے، میں کیوں سے تعلق رکھوں؟ یار وہ تو میری زبان ہی نہیں بولتا، وہ تو دوسرے صوبے کا ہے، یار وہ تو میرے فقہ کا نہیں ہے، یار وہ تو مجھے مسلمان بھی صحیح طرح نہیں لگتا، یار وہ کہیں کرسچن تو نہیں، یار وہ کہیں ہندو تو نہیں، کہیں وہ تو نہیں، کہیں وہ تو نہیں۔ ناظرین، ہم اسلام
کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اور کون ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لے کر فائدے میں رہے؟ ہم سراسر گھاٹے کے نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کو بجائے ان کے کردار، بجائے ان کے اخلاق، بجائے ان کے رویوں پر پرکھیں، ہم ان کو ان کی مالی حیثیت پہ پرکھ رہے ہیں۔ ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے کام آ سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک زبان بولتے ہیں، وہ ہماری زبان نہیں بولتا، وہ دوسری صوبے کی زبان بولتا ہے، تو ہم کیوں اس سے فری ہوں؟ یار یہ تو ہم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے مطلب کا ہماری زبان بولنے والا، ہمارے صوبے والا، ہمارے گاؤں والا، ہمارے نزدیک والا بندہ آ کے رہے گا تو پھر ہم اس سے بہت اچھے طریقے سے ملیں گے۔ جب میرے مسلک کا جو ہم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، جب میرے مسلک کا میری مسجد میں نماز پڑھنے والا بندہ میرے پاس آئے گا تو پھر میں اس سے بات چیت کروں گا، پھر میں اس کی خبر گیری کروں گا۔ ناظرین، یہ کیا رویے ہیں؟ ہم کدھر چاہ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ کیوں لا کھڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں ناظرین غلط نہیں ہوں تو ان کی امہات المومنین میں سے ایک زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ اگر میرے حالات کمتر ہیں اور میں ہر ایک کو، میں پڑوسی کو نہیں پوچھ سکتی تو میں کس کو پوچھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دروازے سے نزدیک ترین جو دروازہ ہو تم اس کی خبر گیری کرو۔ تو ناظرین، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، اگر ہم ایٹ لیسٹ باری باری اپنے امیجیٹ رائٹ لیفٹ پہ اور فرنٹ پہ جو پڑوسی ہیں، اگر ہم روز ایک آدھ سالن کے گھر بھجوا دیں، روز نہ بھی صحیح ایک ہفتے میں ایک دفعہ سالن بھجوا دیں، ہم ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، ہم ان کی خیر خبر لے لیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کسی ہیلپ کی ان کو ضرورت ہے، اگر ہم ان کی ہیلپ کر دیں تو کیا یہ ہمارے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے بہتر نہیں ہے؟ کہ ہم خود آگ میں جلنے سے بچ نہیں جائیں گے؟ کہ ہم خود اس شدید عذاب سے بچ نہیں جائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار ترجمہ کیا، بار بار تلقین کی ہے، بتایا ہے؟ لیکن عزیز، ہمیں کیسے پتہ لگے؟ ہم تو قرآن شریف عربی میں پڑھتے ہیں، اور ہم تو دن میں 2 قرآن شریف ختم کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے 2 قرآن شریف ختم کر لیے، میری تو آخرت میں خلاصی پکی ہے، میں تو جہنم کی آگ سے پکا بچ گیا، میں تو جنت کا مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ لیکن 2 قرآن شریف ختم کرنے کے بعد ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں پڑھا کیا ہے، نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں تو پڑوسی کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، قرابت داروں، عزیز رشتہ داروں کی مدد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین سے غصے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین، بوڑھے والدین کو جھڑک رہے ہوتے ہیں، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کنی کی طرح کے سائٹ سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے مشغلے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ ٹائم لگانا ہے، ہمیں واٹس ایپ کے علاوہ فیس بک پہ ٹائم لگانا ہے، ہمیں دوستوں سے گپیں لگانی ہیں، ہمیں ہر ایک الٹے سیدھے کام ضرور کرنے ہیں، لیکن والدین کا خیال نہیں رکھنا ہے ہم نے، اگر خاص طور سے اگر وہ بوڑھے ہوں، اپنی مدد نہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا ذرا برابر خیال نہیں ہے، پڑوسیوں کو تو ہم کسی گردے شمار میں لیتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں یار پڑوسی ہے کیا چیز، ہم کیوں پڑوسی کے بارے میں سوچیں، کیوں پڑوسی کے بارے میں دیکھیں؟ تو ناظرین، اگر وہ جو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اگر وہ ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اب مجھے بتائیں ان نمازوں کا، اس تلاوت کا کیا فائدہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی نہیں مل رہے۔ تو ناظرین، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، ہم اپنے مقصد کو جانیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے خیال کریں، ہم آگے آئیں، ان کی خبر گیری کریں، ان سے روزمرہ کی بیسس پہ سلام دعا کریں، ان کے حال چال پوچھیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے اگر ہم اب تک نہیں جانتے، ہم جائیں، ان کو دروازہ کھٹکھٹائیں، ان کے بیل بجائیں، 1 دفعہ نہیں آتے، 2 دفعہ نہیں آتے، 3 دفعہ نہیں آتے، 4 دفعہ باہر نہیں آتے، ایک نہ ایک دن تو آئیں گے۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کے سل۔ ناظرین، ہم اپنے مختلف جو دینی اور دنیاوی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو برا بھلا تو کہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ تبلیغی جماعت والے ایک گھر پہ بار بار جاتے ہیں، دھتکارے جانے کے باوجود جاتے ہیں؟ تو کیوں نہ
ہم اپنی جنت کمانے کے لیے اپنے پڑوسی کے گھر اگر 4 یا 5 دفعہ نوک کر لیں گے، اسے مجبور کر دیں گے اپنے اچھے برتاؤ سے، اچھے سلوک سے، تو وہ لازمی طور پہ باہر آئے گا، وہ اپنے خول سے باہر نکلے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی جنت پانے کے لیے اس خول سے باہر نکلنا ہے اور دوسروں کو بڑے پیار سے، بہت طریقے سے، بہت خوش اسلوبی سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ آئیں ہم اس معاشرے میں اپنے پازیٹیو رول ادا کریں، ہم آپس میں ایک ہو کے رہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، ہم ایک دوسرے کے غم بانٹیں، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں، ہم ایک دوسرے سے اچھا تعلق پیدا کریں، ہم سب اپنی جنت سمیٹیں اور اس دنیا کو جنت بنائیں۔ ناظرین، دنیا تبھی جنت بنتی ہے جب ہم سب آپس میں باہم شیر و شکر ہو کے رہیں، ہم ذات پات، ہم مذہب، ہم فقہ، ہم زبان، ہم علاقہ، ہم قبیلہ، یہ ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام نے آ کے سب کو ایک کر دیا۔ اگر ہم میں سے کوئی بہتر ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر بہتر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زبان کی بنیاد پر بہتر ہیں، ہم اپنے علاقے کی بنیاد پر بہتر ہیں، ہم اپنے مال کی بنیاد پر بہتر ہیں، ہم اپنی بڑی گاڑیوں کی بنیاد پر بہتر ہیں، یا ہم کسی اور وجہ سے بہتر ہیں۔ تو ہماری یہ خیام خیالی ہے، ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو جان ہی نہیں سکے، ہم اپنے دین کو پہچان نہیں سکے۔ ہمارا وہ دین جو دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، قیامت تک اچھا رہے گا، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ انسانوں کے ساتھ بہت اچھے رویے کا، بہت حسن سلوک کا درس دیتا ہے، یہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ بہت رسپیکٹ فل رہنے کا درس دیتا ہے، یہ چرند پرند حیوانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ اس کا ہر درس صرف اور صرف ہماری بھلائی اور اس دنیا کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو کیوں ہم اس سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی بہتری سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی بربادی پر تلے ہوئے ہیں؟ ناظرین، آئیں پریکٹس کریں، ہم اپنی گلیوں میں، محلوں میں، اپنے شہروں میں، چھوٹے خاص طور گلی لیول پہ واٹس ایپ کے گروپ بنائیں، لوگوں سے ربط ضبط میں رہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، غم میں شریک ہوں۔ گلی میں کسی گھر میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب مل کر ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے پاس خاص طور سے جنازے کے دن سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں، انتظامات اپنے ہاتھ میں لیں، اور کوشش کریں ہم میں سے جو بھی 1 2 3 دن ان کے پاس کھانے پہنچا سکتا ہے پہنچائیں، ہم ان کے غم میں شریک ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم جا کے اس کی خبرگیری کریں، اس سے پوچھیں، اس کی ہیلپ کریں، ہم اسے کھانے بنا کے بھیجیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ جو ساری باتیں کر رہا ہوں یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا کرم سے مجھے اتنے زبردست اور اچھے پڑوسی نصیب ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پریکٹیکل مثال دے کے بتاتا چلوں کہ جو میرے اوپر ابھی اس وقت بھی کووڈ-19 کی آفت میری فیملی میں آئی ہوئی ہے، تو پچھلے 15 دن سے میں اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ، چاہے وہ سحر ہو، چاہے وہ افطار ہو، اتنی زیادہ سپورٹ حاصل ہے کہ ناظرین مجھے اپنی چیزیں سمیٹنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت ممکن ہے، صرف ہمیں اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں جھجک دور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خول سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی انا کو ٹھیس پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہمبل بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہت متحمل مزاج، بہت سافٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے ربط ضبط رکھنا، لوگوں سے ربط ضبط بڑھانے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، کڑوے کسیلے رویے بھی سننے پڑتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، جب آپ سے تعلق میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ دنیا جنت بن جاتی ہے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں، لیکن جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بریک نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ آئیے ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں، معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے دوست بنائیں، اپنی گلیوں کو اپنے حسن و سلوک سے، پڑوسیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے خیال سے، تعاون سے ہم اپنی ان زندگیوں کو جنت کا گہوارہ بنائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ